السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے کل ہم نے اس کو ختم کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید عبد القدوس ہاشمی عالم دین ہونے کے علاوہ فن تقویم میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اس فن پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تقویم تاریخی ہے۔ ان کے نزدیک بھی صحیح تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اہل حدیث کے مشہور عالم نواب سید محمد صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر روز دوشنبہ شب 2 از دہم ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ ابن جوزی نے اس قول سے اتفاق کیا ہے۔ علماء دیوبند کے مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع سیرت خاتم الانبیاء میں رقم دراز ہیں۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کے انقلاب کی اصل غرض آدم اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیش گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افزائے عالم ہوتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے بعض سیرت نگاروں نے محمود پاشا فلکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں تھا بلکہ پیر کا دن 9 ربیع الاول کو بنتا ہے، لہٰذا 9 تاریخ صحیح ہے۔ لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو محمود پاشا کے اصلی وطن کا بھی حتمی علم نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اور قاضی سلیمان منصور پوری نے محمود پاشا کو مصر کا باشندہ لکھا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب انہیں مکی لکھتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے انہیں قسطنطنیہ کا مشہور حیت دان اور منجم بتایا ہے۔ مجھے بڑی کوشش کے باوجود محمود پاشا کی کتاب یا رسالہ نہیں مل سکا، البتہ معلوم ہوا ہے کہ پاشا فلکی کا اصل مقالہ فرانسیسی زبان میں تھا جس کا ترجمہ سب سے پہلے احمد ذکی آفندی نے نتائج الافہام کے نام سے عربی میں کیا۔ اس کو مولوی سید محی الدین خان جج ہائی کورٹ حیدرآباد نے اردو کا جامہ پہنایا اور 1898 میں نول کشور پریس سے شائع کیا، لیکن اب یہ ترجمہ نہیں ملتا۔ محمود پاشا فلکی نے اگر علم فلکیات کی مدد سے کچھ تحقیقات کی بھی ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر قدماء کی روایات کو جھٹلانے کے لیے ان پر انحصار کرنا کسی طرح مناسب نہیں، کیونکہ سائنسی علوم کی طرح فلکیات کی بھی کوئی بات حتمی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں غور طلب امر یہ ہے کہ سن ہجری کا استعمال حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا اور پہلی مرتبہ یوم الخمیس 20 جمادی الاولی 17 ہجری 12 جولائی 638 عیسوی کو مملکت اسلام میں اس کا نفاذ ہوا۔ اس کے بعد تاریخ کا ریکارڈ ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا تقویمی ریکارڈ دستیاب نہیں، اور بعثت نبوی سے قبل عرب میں کوئی باقاعدہ کیلنڈر رائج نہیں تھا۔ عرب اپنی مرضی سے مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے اور بعض اوقات سال کے 13 یا 14 مہینے بنا دیا کرتے تھے۔ تفسیر ضیاء القرآن میں ہے۔ قمری سال کے 12 مہینوں میں قبسیہ کا ایک اور مہینہ بڑھا دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اعلان نبوت سے قبل نسائی کی جاتی رہی، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو سکتا کہ کس سال میں نسائی کی گئی۔ محمود پاشا سے قبل بھی کچھ لوگوں نے نجوم کے حسابات سے یوم ولادت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں، اہل زیج کا اس قول پر اجماع ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی علوم نجوم اور ریاضی کے ذریعے حساب لگا کر تاریخ نکالے گا مختلف ہوگی۔ پس ہمیں قدیم سیرت نگاروں
محدثین، مفسرین، تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات ماننا پڑے گی بے شک۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع جو تاریخ ولادت باسعادت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف آرات ہیں صحابہ کرام کی اور کچھ دوسرے احباب کی جو آپ کے سامنے آج پیش کی گئیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔